السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: وقال تعالى في موضع آخر: وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ یہ اور ایک کہ تھوڑا آواز ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے موبائل کی اس کو روکنے کے لیے آج اس کی وجہ سے ہو رہا آج تاریخ 30 مئی 2025 یہ پروگرام جو طہارت کے موضوع پر منعقد کیا گیا ہے، بإذن اللہ ابھی سے شروع ہو کر عشاء کی نماز تک مختلف سیشنوں میں جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ طہارت ایک بڑا نام ہے اور اس کے تحت کئی طرح کے احکام اور مسائل ہیں جن کا سیکھنا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اس کی اہمیت اگر دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں
تو اس آیت کریمہ سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں جو شروع کی آیات میں رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اسی طریقے سے مختلف مناسبتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی اہمیت طہارت سے متعلق جو نصوص کتاب و سنت میں فضیلت کے آئے ہوئے ہیں ان سے بھی واضح ہوتی ہے. چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان. طہارت یا آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، ایمان کے دو حصے ہیں، ان میں سے طہارت کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ایمان قرار دیا ہے. رب کریم طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والے اور باقی اختیار کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. ایسے لوگوں کی رب کریم نے تعریف بھی بیان کی ہے جو طہارت اختیار کرتے ہیں. چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں رب کریم نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. یہاں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اپنانا پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں کی رب کریم نے تعریف بیان فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت اختیار کرنا یقیناً یہ ہم سب کے لیے دین اسلام کے اہم ترین اعمال میں سے، دین اسلام کے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے اور اس کی طرف مسلمانوں کو خصوصی توجہ دینی چاہیے. طہارت کی اہمیت جو مختصراً میں نے چند آیات اور نصوص کی روشنی میں بیان کی ہے، یہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ ایک بہترین چیز جو رب کو پسند ہے، ایک ایسی چیز جو اللہ رب العالمین نے نہ صرف پسند کیا ہے بلکہ ایسا کام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی ہے اور اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے.
یہ جاننے کے بعد یہ جاننا ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہوتا کہ طہارت کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں دیا۔ جب ہم یہ سمجھ گئے کہ طہارت کا بڑا نام ہے اور اونچا مقام ہے، رب کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس چیز کو جان لینے کے بعد یہ جاننا ہمارے لیے کم اہم نہیں ہے کہ دین اسلام میں طہارت اپنانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے کچھ اہم مقاصد ہیں۔ ان مقاصد تک پہنچنا یہ ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ وہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ طہارت کا حکم دینے، اس کی فضیلتیں بیان کرنے، اس کی اہمیت کو ذکر کرنے کے پیچھے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ طہارت اور پاکی کے عمل کو اختیار کریں۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بڑا مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری کریں، اس کے حکم کو اپنانے والے، اس کو اختیار کرنے والے ان بندوں میں سے ہو جائیں جو اس کے حکم کے آگے جھک جایا کرتے ہیں اور بغیر کسی سستی اور کاہلی کے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مشقت میں ڈالنے کے لیے بار بار طہارت کے اعمال کا ہمیں پابند نہیں کیا ہے تاکہ ہم مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے اندر ایک ایسا وصف، ایک ایسی صفت آ جائے جو صفت ہمیں رب کریم سے قریب کرنے والی ہو۔ ہم جانتے ہیں بخوبی، ہم سب پر یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارا رب پاک ہے، ان اللہ طیب، پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، لا يقبل الا طیبہ، اور قبول صرف پاکیزہ عقائد، پاکیزہ اقوال اور پاکیزہ اعمال ہی کو صرف قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ نے سارے مومنوں کو ان چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جن چیزوں کے کرنے کا پابند اپنے انبیاء اور رسولوں کو بنایا۔ جن چیزوں کا پابند انہیں کیا تھا، سارے مومنین کو بھی ان کا پابند بنایا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، سارے انبیاء اور رسولوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ پاکیزہ کھانا تناول کریں، پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھے اچھے صالح کام انجام دیں۔ پاکیزہ کھانا ہو یعنی اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اس میں نجاست والی چیزیں نہ ہوں، صاف ستھری چیزیں ہوں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں کھا کر، جنہیں اپنا کر ایک شخص ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے صاف ستھرے ذہن والا انسان ہو سکتا ہے، مکمل سوجھ بوجھ والا، عقل و دانش والا، اچھے ذہن والا اور پاکیزہ دل والا انسان ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیزیں دل و دماغ کو ملوث کرتی ہیں، گندہ کرتی ہیں، جس کی بنیاد پر اس کے سمجھ میں نقص آتی ہے، کمی آتی ہے،
ان چیزوں سے اگر اس شخص نے دوری اختیار کیا تو یقیناً ان ساری نعمتوں کو جو رب کی طرف سے ہمارے جسم میں عطا کی گئی ہیں ان کی حفاظت کا کام وہ کرتا رہے گا۔ تو ایک بڑا مقصد طہارت کے پیچھے بندوں کو رب کریم کے احکام کی پابندی اور اس کے سامنے تذلل اور خشوع و خضوع، سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر اپنانے کی بات مقصود ہے۔ دوسرا، اس بات کی پوری تیاری ایک مسلمان کرنے کی کوشش کرے کہ ظاہری اور معنوی عبادتوں کے لیے وہ اپنے جسم کو، ذہن کو پورے طور پر اس لائق بنا سکے، جسمانی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی وہ اس قابل ہو جائے کہ جو عبادتیں ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ہم ان عبادتوں کے اہل اور قابل ہو سکے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان سے اللہ رب العالمین جو بارش نازل کرتا ہے، زمین پر وہ پانی آسمان سے گرتا ہے تو ساری زمین فصل اگانے کے قابل ہو جاتی ہے؟ بارش کے نازل ہوتے ہی کیا لگتا ہے آپ؟ ہو جاتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں یا نہ؟ صرف سر ہی ہلا رہے ہیں۔ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے زمین پر تو زمین سے فصل اور غلے اگتے ہیں پانی کے پانے کے بعد۔ کیا ساری زمینوں سے یہ فصل اگتے ہیں؟ نہیں اگتے۔ کچھ زمینوں سے اگتے ہیں، کچھ زمینوں سے نہیں اگتے۔ جو پتھریلی اور ریتیلی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ فصلیں نہیں آتی، کیونکہ وہ پانی کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے ان کے سینے میں جگہ ہی نہیں ہے کہ پانی کو آنے کے لیے کوئی راستہ دے سکے، تو وہاں سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ سیم اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دل سے، جو کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے جسم کے اندر ایک عظیم الشان نعمت کے طور پر دے رکھا ہے، اگر دل کو ہم نے پتھر کی طرح سے بنا لیا ہے تو اللہ رب العالمین کی آیتیں پر تلاوت کی جاتی ہیں، اس کے احکام ہمارے کانوں کے راستے سے دلوں تک پہنچتے ہیں، لیکن جیسے آسمان سے برسا ہوا پانی اس پتھر کے اندر داخل ہونے سے رہا، ایسے ہی رب کریم کی آیات کانوں کے راستے سے ہمارے دل تک پہنچتی ہیں پر دستک ہی دیتے رہ جاتی ہیں، دل میں انٹری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو اگر ہم اپنے جسم کو، دل کو اس قابل بنانا چاہیں کہ اس بارش کے آنے کے راستے اور اس کے قبول کرنے کے راستے بن سکیں اور جسم اور دل ہمارا اس قابل ہو سکے کہ اس سے فائدہ پورے طور پر اٹھا سکے، تو ہمیں اس کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ یہ پتھر نما دل ہمارے کیوں ہو جاتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ دل پتھر نما ہو جاتے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی چیزیں دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ دل کے اندر خشیت پیدا ہو سکے، دل کے اندر رقت اور نرمی آ سکے، دل کے اندر رب کریم کی محبت جاگ سکے، شریعت سے لگاؤ اور تعلق بڑھ سکے،
دل کے اندر کی یہ کیفیت کب ہوتی ہے، کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر گنجائش پیدا ہو جائے آیات کے وہاں تک پہنچنے کی، دل کے اندر داخل ہونے کی، جیسے کہ آسمانی بارش زمین کے اندر داخل ہونے اور مٹی اس کو قبول کر لے، تو جو مٹی اسے قبول کر لیتی ہے وہاں سے فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو زمین اس پانی کو قبول نہیں کرتی، پتھر ہونے کی وجہ سے اوپر سے پانی آتا ہے اور بہہ جاتا ہے، تو وہاں سے کوئی بھی فصل نہیں اگتی۔ تو اگر ہمارا دل پتھر نما ہو گیا ہے، بلکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے، پتھر سے بھی زیادہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہاں سے کون سی فصل اگنے والی ہے، ہمارے دل سے کون سی فصل اگنے والی ہے۔ یعنی فصل سے یہاں مراد دل کے اندر وہ کیفیت آنا جو ہماری زندگی کے اندر بہت بنیادی ہے، رب کریم کی محبت پیدا ہو جائے، شریعت سے ہمارا تعلق جڑ جائے، قرآن سنے بغیر ہمارے اندر اطمینان اور سکون نامی چیز پیدا نہ ہو۔ یہ جو کیفیت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر کی ضرورت ہے، یہ جتنا ہی زیادہ پیدا ہوتی ہیں اتنے ہی زیادہ دل کے اندر سے اللہ رب العالمین سے متعلق یہ عبادتیں انجام پانے لگتی ہیں۔ تو پاکیزگی کے بغیر، طہارت کے بغیر جو شرک کی گندگی سے طہارت، چھوٹے بڑے گناہوں اور بدعات سے دل کی طہارت، حسد، جلن، کینہ کپٹ، بغض و نفرت، عداوت و دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف ذہن و دماغ کے اندر طرح طرح کی گندگی، یہ ساری کی ساری چیزیں پتھر نما چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر آتی ہیں اور فائدہ اٹھانے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں سے دل کو صاف کرنا۔ طہارت کا آنا یعنی ہمارے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک و صاف کرنا۔ تو یہ پاکیزگی جس اعلیٰ درجے میں ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو حاصل ہوتی ہے، اسی کے بقدر ہم رب کے قابل بن جاتے، رب کے قریب ہونے کے قابل بن جاتے ہیں، رب کی مدد کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہماری قربت اور نزدیکی اسی کے بقدر بڑھنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک اہم مقصد ہے طہارت کے حاصل کرنے کا، کہ مسلمان ظاہری اور معنوی عبادات کے لیے اپنے آپ کو طہارت کے راستے سے قابل بنائے۔ طہارت کے راستے سے اپنے آپ کو کس چیز کا اہل بنائے؟ رب کریم کے لیے عبادتوں کو دل سے انجام دینے کا، جسم کے ذریعے سے انجام دینے کا۔ اس لیے طہارت ہمارے لیے مقرر کی گئی اور اس کا ہمیں پابند کیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز کا میں تذکرہ کر دوں کہ ابھی اس کی فضیلت میں، طہارت کی اہمیت اور فضیلت میں نے ایک روایت پیش کی، اور وہ روایت تھی الطہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے پیش کی تھی۔ آدھا ایمان سے کیا سمجھتے ہیں؟ طہارت
आधा ईमान है, अत्तहुरू शत्रुल ईमान, तहारत आधा ईमान है। ये रिवायत सुने हैं कभी? क्या मतलब है इसका? अहम। बाकी आधा ईमान कहाँ है? निकाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हसन दर्जे की रिवायत है कि निकाह ये आधा ईमान है, निकाह ये आधा ईमान है। और उसी के अंदर है फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी, फलियत्तकिल्लाह फिन्निस्फिल बाकी। क्या मतलब हुआ उसका? कि निकाह आधा ईमान है, और अभी थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया गया कि तहारत आधा ईमान है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जी, कौन बताएंगे? आधा दीन कह लें, आधा ईमान कह लें, जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तोहर व शत्रुल ईमान, एक रिवायत तो ये है कि तहारत आधा ईमान है, और दूसरी रिवायत निकाह के बारे में है कि निकाह आधा दीन है। तो बाकी आधा दीन निकाह हो गया, आधा दीन तहारत हो गया। क्या इन्हीं दोनों का नाम पूरा दीन है, पूरा दीन और ईमान है? आधा तो इधर आ गया और आधा ईमान में चला गया। क्या इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो मुकम्मल हो जाएगा? और अगर ये दोनों एक ही हैं तो बाकी आधा और क्या है? ये सवाल आता है ज़हन में कि नहीं? तहारत को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमें पढ़नी चाहिए कि इसका मफ़हूम क्या है। इसका मतलब ये है कि तहारत के दो हिस्से हैं, एक ज़ाहिरी और एक मानवी, एक ज़ाहिरी और एक मानवी, तहारत के दो हिस्से। तो जहाँ ये कहा गया कि ये आधा है, गोया कि ज़ाहिरी हिस्से की तरफ इशारा है कि ये ज़ाहिरी तहारत है। जैसे वज़ू बनाना, गुस्ल करना, साफ़ सफाई का ख्याल करना, ये ज़ाहिरी तहारत है, ये तो आधा हो गया। बाकी आधा क्या है? मानवी। ज़ाहिरी हो गया तो दूसरा आधा क्या बचा? मानवी, यानी जो हमारे दिल को साफ सुथरा रखे। एक ये है कि आपका जिस्म, आपके कपड़े, आपका घर, आपका समाज, ये सब साफ सुथरा रहे, ये ज़ाहिरी हो गया। मानवी क्या हुआ? दिल दिमाग हमारा साफ सुथरा रहे, शिर्क से और छोटी बड़ी सारी गंदगियों से जो बुग़्ज़ व नफ़रत, कीना कपट की शक्ल में हमारे दिलों के अंदर पैदा होती हैं। इन सारी चीज़ों से अगर हमारा दिल दिमाग साफ सुथरा है तो मानवी तहारत भी हमें हासिल हो गई। तो ज़ाहिरी और मानवी जब दोनों चीज़ें हासिल हो गई तो दीन हमें मुकम्मल तौर पर हासिल हो गया, क्योंकि दीन इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम है, कुछ ज़ाहिरी अमाल का और कुछ बातिनी अमाल का, कुछ छिपे हुए और कुछ सामने जिन्हें अंजाम देना है। निकाह का ताल्लुक़ ज़ाहिर से है या बातिन से है? निकाह का ताल्लुक़ किससे है? कौन सी तहारत से? ज़ाहिरी तहारत से है। निकाह का ताल्लुक़ ज़ाहिरी तहारत से है। जिस्म का जिस चीज़ से ताल्लुक़ हो ज़ाहिरी है। जिस्म
نکاح میں مرد ایک عورت کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اپنی ظاہری ضرورتیں فطری طور پر جو دونوں کے اندر رب کریم کی طرف سے ہیں انہیں وہ مکمل کرتا ہے. تو یہ ظاہری ضرورتوں کے پورے کرنے کا نام نکاح ہے. تو یہ ظاہری اعمال میں داخل ہو جائیں گے. اسی لیے اسی روایت کے آخری حصے میں کہا گیا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. تو جو دوسرا حصہ ہے جس کو تقوی کہتے ہیں اسے اختیار کر لے. تقوی جو کہ ایک باطنی صفت کا نام ہے، چھپی ہوئی صفت جو انسان کے اندر پیدا ہو اور اسے اللہ رب العالمین کا ڈر، خوف اور اس کے احکام کی پابندی کا معاملہ اس کے دل و دماغ کے اندر پیدا کر سکے، تو اسے اختیار کرنا ہے. بات کلیئر ہوئی؟ آدھا دین سے مراد یہاں پہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال. ابھی ہم لوگ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں یا باطنی؟ ظاہری سے متعلق. طہارت کے جو دروس یہاں مقصود ہیں وہ ظاہری سے ہیں، باطنی سے نہیں ہے. باطنی کا تعلق اخلاق سے ہوگا جو اس درس کا حصہ نہیں ہے. واضح؟ یعنی یہ جو دروس ہیں اس کا تعلق باطنی سے نہیں بلکہ ظاہری سے ہے. جو بھی احکام اور مسائل بیان ہوں گے، چاہے وضو کے مسائل ہوں، چاہے غسل کے مسائل ہوں، چاہے تیمم کے مسائل ہوں، چاہے حیض و نفاس سے متعلق مسائل ہوں، یہ سب کا تعلق ظاہر سے ہے، باطن سے نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھیں ان مسائل کو جو طہارت کے باب میں ذکر کیا تھا. میں نے ایک نوٹ بک آپ لوگوں کے درمیان بھیجا تھا، پی ڈی ایف کے، اچھا پی ڈی ایف کی شکل میں آپ کے پاس ہوگا. آپ ذرا دیکھیے، اس میں سوال و جواب کی شکل میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس پورے کتاب الطہارہ کے اندر کتنے سوالات ہیں؟ کتنے سوالات ہیں؟ 53 سوالات. 53 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، یعنی شروع سے لے کر کے آخر تک. آئیے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں. طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت کا مفہوم، معنی مفہوم کیا ہے؟ طہارت کہتے کس کو ہے لغوی اعتبار سے؟ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ طہارت کے معنی ہوتے ہیں النزاہۃ والنظافۃ من الادناس، یعنی صفائی ستھرائی کا نام طہارت ہے. صفائی ستھرائی کا نام طہارت ہے. ظاہری طور پر جو گندگی انسان کے جسم میں، کپڑے میں، جگہ میں اگر موجود ہے اس کو دور کرنے کا نام طہارت ہے. شریعت کی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں رفع الحدث و زوال الخبث. رفع الحدث و زوال الخبث. طہارت کسے کہیں گے؟ رفع الحدث و زوال الخبث. حدث کو دور کرنا اور نجاست کو ختم کرنا. شریعت کی زبان میں طہارت ان دونوں کا نام ہے. حدث دور کیا جائے، آگے آ رہا ہے دوسرے سوال میں
دوسرے سوال میں حدث کا مفہوم ہی آ رہا ہے. حدث کو دور کرنا اور نجاست کو ختم کرنا، یہ طہارت کا شرعی معنی ہے. رفع الحدث و زوال الخبث. حدث کہتے ہیں حدث کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہر وہ کام جس سے طہارت ختم ہو جائے. ہر وہ کام جس سے طہارت ختم ہو جائے، جیسے پیشاب، بیت الخلاء، ہوا کا خارج ہونا، یہ سب حدث کہلاتا ہے. حدث ہو گیا یعنی ہوا خارج ہو گیا. فلاں کو حدث ہو گیا یعنی استنجا کیا اس نے، تو استنجا کر لیا یعنی حدث ہو گیا اس شخص کو. تو کیا اس کی طہارت باقی ہے؟ نہیں. استنجا کر لینے کے بعد طہارت ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی عورتوں کے اندر خاص طور سے حیض کا خون آ گیا، حدث آ گیا. حدث کو دور کرنے کا نام طہارت ہے. حدث آ جائے، حدث پیدا ہو جائے، تو اس حدث کو اگر دور کر لیں تو اسی کا نام طہارت ہے. حدث کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز، ہر وہ صفت جو ہمارے طہارت کو دور کرنے والی ہو، جیسے پیشاب کا جانا، پاخانہ کرنا، اور ہوا کا خارج ہونا، عورتوں میں خاص طور سے حیض اور نفاس کا آنا. اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جس کو یہ عارضہ آ گیا اس کا وضو نہیں رہا، یعنی حدث ہو گیا، یعنی اس شخص کو گویا کہ حدث ہو گیا. تو اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کو وضو کے ذریعے سے اس حدث کو دور کرنا ہے. حدث کو اٹھا دینا، ختم کر، رفع الحدث، حدث کو دور کر دینا. حدث کو کیسے دور کریں گے؟ وضو کر کے. حدث کو کیسے دور کریں گے؟ وضو کر کے. تو اگر کسی کا ہوا خارج ہو گیا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. بقیہ اور چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں بھی ایسے ہی. ایسے ہی کوئی نجس چیز آپ کے بدن میں لگ گئی، پیشاب لگ گیا کپڑے میں یا جسم پہ، تو نجاست کو دور کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو دھل دینا. کہ نجس مادہ چاہے وہ پیشاب کی شکل میں ہو یا جو بھی نجس چیز ہے، وہ ہمارے جسم، کپڑے اور جگہ میں اگر نظر آ رہی ہے تو اسے ہم کیا کر دیں؟ اسے دور کر دیں. اسے دور کر دیں. تو اگر اس کو ہم نے دور کر دیا تو ہم نے طہارت حاصل کر لی. اور اگر ہمارے جسم میں نجاست لگی ہوئی ہے تو گویا کہ ابھی ہم نے طہارت نہیں حاصل کی. ٹھیک ہے؟ واضح ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتى يتوضا. اس شخص کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا کہ جس نے حدث کیا یہاں تک کہ وضو کر لے. جس کو حدث ہو جائے، حدث ہونے کے بعد بھی نماز جاری رکھے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. جس شخص کو حدث ہو جائے، حدث کا مفہوم جو بھی میں نے ذکر کیا، یعنی نجاست لگی ہوئی ہے تب بھی حدث ہو گیا، پیشاب اس نے جا کر کے کر لیا، اسے حدث ہو گیا، ہوا اس کا خارج ہو گیا ہے، اسے حدث ہو گیا ہے،
حدث ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ایک شخص پوچھتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، مل حدث یا ابو ہریرہ، یہ حدث کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ ٹھیک طریقے سے ان کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں، ذرات و نفس، جو دیہات سے آئے ہوئے شخص کو سمجھ میں آ سکے، تیز یعنی آواز کے ساتھ ہوا خارج کرنا یا بغیر آواز کے ہوا خارج کرنا کا ہی حدث ہے، یعنی ہوا آپ کی خارج ہو گئی آواز سے یا بغیر آواز کے، تو کا یہی حدث ہے۔ یہ اگر ہو گیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ وضو بنائیے۔ یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک کا نام لے لیا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہر وہ چیز جس سے ہمارا وضو سلامت نہ رہے وہ حدث ہے۔ لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتى يتوضا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حدث کو میں نے ایک دو نام لیا، اس کو اور سمجھنا چاہیں گے کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، وہ آگے اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔ یہاں میاں بیوی کے درمیان ان میں ایک ہے بوس و کنار کرنا، ایک دوسرے سے قریب آنا اور چاہت کے جذبے سے ایک دوسرے سے بوس و کنار کرنا۔ اس کی وجہ سے انسان کے شرمگاہ کے اندر پانی آتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ وہ پیشاب کے علاوہ ایک اور مادہ ہے جس میں چکناہٹ ہوتی ہے، تو وہ اگر آ جائے وہ بھی حدث ہے، یعنی مزی آ گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کنت رجلا مضاء، مجھے مزی آتی تھی، فامرت رجلا ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے۔ لمکان ابنتہ، میں نے کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ آپ کی بیٹی میرے عقد میں تھی، اس لیے مجھے ڈائریکٹ آپ سے پوچھتے ہوئے شرم آئی۔ فسأل، اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، تو آپ نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، اگر آپ کو مزی آ گئی ہے یعنی شرمگاہ کے راستے میں وہ مادہ اگر آ گیا ہے بیوی سے قریب ہونے کے نتیجے میں، تو آپ اپنے ذکر کو، شرمگاہ کو دھل لیں اور وضو کر لیں، شرمگاہ کو دھل لیں اور وضو کر لیں۔ توضأ واغسل ذکرک، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک حدث ہے۔ بجے یعنی 5 منٹ باقی ہے۔ یہ تو ہو گئی حدث کی بات۔ حدث چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ حدث چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ چھوٹا حدث وہ جس کی وجہ سے وضو ضروری ہے، اور بڑا حدث وہ جس کی وجہ سے غسل ضروری ہے، صرف وضو سے کام نہیں چلنے والا۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان مکمل تعلقات قائم ہو جائیں تو اس تعلق کے نتیجے میں دونوں جنبی ہو جاتے ہیں، یعنی شوہر کے اوپر اور بیوی کے اوپر حدث اکبر آ گیا، حدث اکبر آ گیا۔ اب انہیں چاہیے کہ غسل کر لیں، غسل کر لیں گے تو وہ حدث دور ہو جائے گا اور
اس کے بعد اگر نماز ادا کریں گے تو نماز صحیح ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، اقیمت الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور صف بھی لوگوں نے درست کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تشریف لائے۔ جب آپ اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ جنبی ہے۔ جنبی کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں، اور جو معاملہ جنبی کا ہے وہی معاملہ محتلم کا بھی ہے۔ احتلام کہتے ہیں، جیسا کہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا، احتلام کہتے ہیں بیوی کے بغیر سوتے ہوئے اسے یہ لگے کہ وہ بیوی سے ملاقات کر رہا ہے اور شرمگاہ کے راستے سے پانی باہر نکلے، چاہے وہ عورت کا ہو یا مرد کا۔ ایسی شکل میں وہ بھی، اس کا بھی حکم وہی ہے کہ وہ غسل کے ذریعے سے اپنے اس حدث اکبر کو دور کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہوئے، آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی تھے، یعنی میاں بیوی تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ میاں بیوی تعلقات قائم ہونے کے نتیجے میں آپ نے غسل نہیں کیا، آپ جنبی ہو گئے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ نماز شروع کریں آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے کہا مکانکم، اپنی جگہ پر آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، یعنی جہاں ہیں وہیں رہیں۔ پھر آپ گئے اپنے گھر، فاغتسل، اور غسل کیے، ثم خرج الینا ورأسہ یقطر، اور آپ واپس آئے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فکبر فصلینا معہ، آپ نے تکبیر تحریمہ سے اپنی نماز کا آغاز کیا اور ہم سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ صحیح بخاری کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدث اکبر اگر کسی شخص کو ہو گیا ہے تو اسے غسل کر کے پھر نماز پڑھنی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے احتلام کا بھی مسئلہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ اگر سوتے میں عورت نے ایسا کچھ دیکھ لیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کر رہی ہے تو کیا اسے غسل کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں غسل کرے گی عورت اگر پانی وہ دیکھے، یعنی پانی شرمگاہ کے راستے میں اگر اسے لگے کہ آیا ہوا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ غسل کرنا ہوگا، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ان دونوں حدث کے علاوہ، یعنی چھوٹا حدث اور بڑا حدث جو ابھی ذکر کیا گیا، ہر ناپاک اور ہر گندی چیز جو بدن یا کپڑے وغیرہ میں لگے اس سے پاکی ضروری ہے، اس سے پاکی ضروری ہے۔ تو ان دونوں کے علاوہ حدث اصغر اور اکبر کے علاوہ بقیہ اور کیا گندی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے پاکی ضروری ہے؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بطور مثال حیض اور نفاس کا خون، حیض اور نفاس کا خون، یہ اگر آ جائے عورت کو تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے حیض کا یا نفاس کا خون دور کرنا ہوگا، یعنی دھل کر کے اسے کپڑے کو یا بدن کو صاف کرنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، جب آپ کا حیض آئے فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کا آنا بند ہو جائے فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو آپ خون کی جگہ کو دھل لیں۔ ثُمَّ صَلِّ، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری۔ دھلنے کا کیا طریقہ ہے؟ کپڑے میں اگر لگ گیا تو یہ تو جسم کو دھل لیا، کپڑے میں اگر وہ خون لگ گیا حیض یا نفاس کا خون تو اس کو کیسے دھلیں گے تاکہ اس میں نماز پڑھ سکیں؟ پہلے بہت زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ اس کو نکالے اور واشنگ مشین میں ڈال دیے،
کپڑے کم ہیں، بہت سارے آج بھی بہت سارے گھرانوں میں ہیں کپڑے بہت زیادہ نہیں ہیں، اسی کپڑے کو دھلنا، اسی کو پہننا ہے، یہ مشکل سے 2 جوڑے ہیں، تو دھلنا کیسے ہے؟ تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، صحیح بخاری کی روایت، یعنی اسے کھرچ کر پانی سے رگڑ کر دھل لے، کھرچ لے ناخن سے یا کسی بھی ٹائٹ چیز سے اسے کھرچنے کی کوشش کرے، کیونکہ خون کا جو مادہ ہے وہ کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اس کو رگڑ کر کے صاف کر لے، اور جب اس لکڑی یا کسی ایسی ٹائٹ چیز سے اس کو ہٹانے میں کامیاب ہوگا تو پانی کے ساتھ اس کو ہاتھ کے ذریعے سے رگڑنے کی کوشش کرے تاکہ پورے طور پر خون کا مادہ کپڑے کے ساتھ نکل جائے، اور پھر اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو نماز صحیح اور درست ہوگی۔ یہاں تک بیان حدث سے متعلق تھا۔ اس کے بغیر اگر حدث ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چاہے اس کا تعلق چھوٹے سے ہو یا بڑے حدث سے ہو، تو ہمیں اس کو دور کرنے کے لیے وضو یا غسل کا سہارا لینا ہوگا، اور اگر نجس سے ہے، نجاست اگر لگ گئی ہے جیسے حیض کا خون ہے یا پیشاب پاخانہ وغیرہ ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ہمیں نماز ادا کرنی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔